تو دوستو اب کیا خیال ہے اس ہستی کے بارے میں جس نے ایسی صحبت اختیار کی اور ایسی مائیت کہ سایہ بھی کیا ساتھ دے گا آدمی کا، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا ہے۔ اور دیکھیں کب سے آپ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 سال کم تھی۔ عام الفیل کے کوئی تقریباً 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ جب عنفوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ بچپن سے ہی حضور کے ساتھ ہو گئے، بالکل چھوٹی عمر سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بچپن کی عمر میں، اور لوگوں سے ملتے ہوں گے، اپنے ہم عمر بچوں سے ملتے ہوں گے، تو اس وقت ابوبکر صدیق بھی باہر آتے جاتے تھے، بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے تھے، وہ حضور کے ساتھ۔ اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی نے، آپ کی نفاست نے سیدنا ابوبکر صدیق کو جذب کر لیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق خود پاک صاف آدمی تھے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ بچپن سے، بعض نے کہا یہ تقریباً 18 سال کی عمر سے ہوا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق 18 سال کی عمر میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 2-2.5 سال عمر میں زیادہ تھے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ سنگت ہوئی۔ وہ ایک نوجوانی کی عمر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس عمر میں، دیکھیے اس عمر میں جب بچہ کسی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اور آتا جاتا ہے نا، اور صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ طبیعتوں کی مناسبت ہی ہوتی ہے اور ہم مزاجی ہوتی ہے۔ آدمی دیکھتا ہے، اس کو کسی کو اپنا ہم خیال پاتا ہے، ہم مزاج پاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اندر کی جو تبن، جو پاکیزگی کا عنصر اللہ نے رکھا تھا، یہ اس کی وجہ سے حضور کے ساتھ اس لیے چلے، وہ اتنے پاکیزہ خود تھے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی زندگی میں کوئی بےہودگی اپنے پاس نہیں آنے دی، حالانکہ اس وقت کا معاشرہ بےہودگیوں میں ڈوبا ہوا، وہاں سب کچھ تھا، سب حلال تھا، ظاہر دین ہی نہیں، شریعت ہی نہیں، ان کی تہذیب میں سب جائز تھا۔ شراب نوشی وہ کرتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، اور بدکاریاں اس وقت عام تھیں، کوئی اس کے اندر قدغن نہیں تھی، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر ایسی ماحول میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا پاک صاف رکھا کہ اس عمر میں اس عنفوان شباب میں پہنچ گئے ہیں اور باہر آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ بے شک سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس ماحول کی کثافتوں سے پاک تھے، یہ ہے، بالکل ہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی پاک تھے، وہ بھی کبھی کسی بےہودگی میں نہیں پڑے اور دور جاہلیت کے کسی ناپاک اثر سے متلبس نہیں ہوئے۔ مگر سیدنا علی مرتضیٰ کم عمر تھے، آپ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، حضور نے ان کو بچپن میں ہی اڈاپٹ کر لیا تھا۔ ان کے والد ابو طالب سے لے لیا، کیونکہ وہ کثیر العیال تھے، حضور نے فرمایا ایک بچہ یہ مجھے دے دو، تو وہ کوئی بدلہ بھی اتارا حضور نے، جو ابو طالب کے احسانات تھے اس نے چکا دیے دنیا میں، ان کے ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے کے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے شرف تھا، بارگاہ نبوت میں آ گئے۔ اب وہاں پر جس کی تربیت ہو رہی ہے اس سے تو ویسی توقع نہیں ہے کسی ایسی ویسی بات میں پڑھے جو حضور کے کاشانہ اقدس میں ہے، گویا جن کے والد رسول اللہ بن گئے، مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، اور ان کی والدہ گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بن گئے، وہ ان کی مربیاں ہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ دوسرا ہے۔ اب ایک ایسا بچہ، وہ اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ جو بالکل آزادی سے باہر کے ماحول میں ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر میں بھی ظاہر ہے کہ مسلمان کوئی نہیں ہے اس وقت، گھر سے نکلیں، باہر کا ماحول ہے، دوستوں کا ساتھ، ایسے میں آدمی کا بچنا، دوستوں میں بیٹھ کے بچنا، لوگوں کے درمیان بچ کر نکل جانا، یہ ہے اصل وہ ان کی سب سے بڑی خوبی، یہ ہے وہ جس پر انہیں اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ تمام تر اختیارات کے باوجود اوپر کوئی سایہ نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی ایسا مربی نہیں، باہر کی دنیا میں سب کو دیکھ رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، اور پھر وہ شخص
اس کی پاکیزگی دیکھیں، اس کی نفاست دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں کہ کبھی بھی کسی بیہودہ بات کی طرف مائل بھی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو ایسے بچا کر نکل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہوا، اور جب انہوں نے پہلی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسی لڑکپن کی عمر میں ان کی نظر نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی کی صحبت میں رہ سکتا ہوں تو وہ یہی ذات ہے، کسی کی معیت کا شرف میں پا سکتا ہوں تو وہ یہی ذات ہے۔ حضور ہی کی شان، حضور کا ہی کردار سب سے بلند تھا، اور پورے دور جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر وہ سب سے روشن مینار کی طرح تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کردار دیکھا اور وہی سیرت اور وہ ماڈل جب دیکھا تو فوراً اس سے مائل ہوئے اور آپ کی دوستی اور رفاقت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو دیا، اور ایسا پرویا، پھر یہ تعلق بڑھتا چلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان نبوت سے پہلے کتنی ایسی باتوں کا مشاہدہ کر لیا تھا کہ ان کے دل میں ایمان و یقین کی کیفیات پیدا ہونے لگی تھی، ان کے اندر یقین پیدا ہو چکا تھا، چاہے وہ ظاہری طور پہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے وقت پر ہی لائے، مگر اس سے پہلے ایمان کی بنیاد جس پہ قائم ہے وہ ہوتا ہے یقین، کسی کے ساتھ سیٹسفیکشن، پورا اطمینان، پورا اعتماد، یہ ایمان کا جوہر ہے۔ یہ جوہر حضرت ابوبکر صدیق میں پوری طرح داخل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ یہ سب دیکھتے تھے کہ یہ ہستی، اس کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کی سیرت کے انوار ہی کچھ اور ہیں، یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں، یہاں ایک سے ایک مثال ہے، یہاں کردار کا صرف حسن ہی حسن ہے، کوئی منفی بات نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی، اور پھر دیکھا ہی نہیں، اور اتنا ہی نہیں کہ متاثر ہوئے، بلکہ جب آپ کسی سے بہت زیادہ امپریسڈ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر آدمی اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے۔ جی، محبت کا، اعتماد کا اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے، کسی سے جب بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اور پھر جو کچھ اپنے ساتھی میں دیکھتا ہے وہ سب کچھ اپنے اندر داخل کر دیتا ہے، اپنے کردار کا حصہ بنا لیتا ہے، اور پھر آدمی مثل آئینہ ہو جاتا ہے اور دوسرے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ یہ دیکھ لیا کرو کہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے، یہ اسی اصول پہ یہ بات کی گئی ہے، بالکل ایک نفسیاتی اصول ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے اوپر، اس کے طریقے پہ ہوگا، جس کے ساتھ رہے گا، جس سے دوستی کرے گا تو اس کے پیچھے چلے گا، جتنی محبت بڑھے گی اتنا ہی اس کو فالو کرے گا۔ ہاں جی، اسی لیے معاشرے بنتے اور بگڑتے ہیں، انسان خود نہیں بنتا نہ بگڑتا ہے، اسے اس کی کمپنی بناتی ہے بگڑتی ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ان کی صحبتیں، ان کی دوستیاں یہ بناتی ہے اور یہی بگاڑتی ہے۔ جی، اس لیے دیکھا کریں کہ ہمارا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کن لوگوں میں جاتا ہے، اس بات کا بھی خیال کیا کریں شروع سے ہی، اور کوشش کیا کریں کہ بچوں کو اچھے لوگوں کا ساتھ ملے، سچ بولنے والے، با کردار لوگ، علم سے محبت کرنے والے لوگ، دیانت دار لوگ، ایسے لوگوں کا ساتھ ملے، اور اگر دینی صحبتوں میں جا کے بیٹھے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مسجدوں کے ماحول میں اگر ان کا دل لگے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، وہ تو پھر چڑھتے چڑھتے اللہ کے سائے میں داخل ہو جائے گا، جیسے میں نے پیچھے حدیث بیان کی تھی، جس کا دل مسجد میں اٹک گیا وہ تو اللہ اس کو اپنے سائے میں لے لے گا قیامت میں۔ تو اس لیے تو اچھی صحبت، اچھا ماحول، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس صحبت میں، اس میں رہتے ہوئے اب دین سے دور کہاں جائیں گے؟ وہ تو دین آنے سے پہلے دین کے قریب ہو گئے، ابھی دین آیا نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق دین کے قریب ہے، ابھی حکم آیا نہیں ہے اور ابو بکر کی گردن جھکی ہوئی ہے،
ابھی ایمان کے لیے حکم ہوا نہیں ہے، ایمان کی دعوت دی گئی نہیں ہے، اور ابو بکر کا دل اور ان کا باطن صدق و یقین سے بھر گیا ہے. ابھی کردار سازی کی تحریک چلنی ہے، اور ابو بکر پہلے ہی باکردار ہو چکے ہیں. یہ صرف رسول اللہ کی صحبت کی برکت ہے، حضور کی صحبت کی برکت ہے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ آلریڈی موجود ہے. اعلان ہی نہیں ہوا، باقی سب کچھ موجود ہے. ابھی اس طریقے سے اظہار نہیں کیا جا رہا، باقی سب کچھ موجود ہے. تو حضرت ابوبکر نے تو یہ سب اس وقت پا لیا تھا. اور اسی لیے جب لوگوں نے رسول اللہ کی سیرت کا نقشہ بیان کیا اس زمانے کے تک، کسی نے حضور کی سیرت کی بات کی اور کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کے کردار کا نقشہ جب پیش کیا، تو یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ بخاری شریف کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو 5 خوبیاں اور خصوصیات اس وقت بیان فرمائی ہیں، بعینی وہی خوبیاں وہی خصوصیات برق الغماد کے مقام پر ابن الدغینہ نامی سردار حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے، ایک گھر میں دیکھتی ہیں اور خاتون ہے، وہ بیان کر رہی ہے وہ چیز، اور دوسرا کوئی سردار ہے یمن وغیرہ کی طرف کا، وہ آیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک موقع پہ بات کی، تو انہوں نے بھی جو باتیں بیان کی ان کی وہی اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَقِّ. یہ باتیں سیم ہے کیا؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور غریبوں مسکینوں ناداروں کا بوجھ اٹھانا، اور حلال اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور لوگوں کی مدد کرنا حق اور جائز باتوں میں. یہ 5 خصوصیات بے نہیں سیم، کوئی فرق نہیں تھا. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق، جو میں نے پہلے کہا نا اپنے آپ کو خالی کر بیٹھے تھے، حضور سے اثر آپ کی صحبت کا لیتے لیتے امپریس ہوتے ہوتے اپنے آپ کو خالی کیا، اور پھر رسول اللہ کے جو اوصاف تھے وہ سب اپنے کردار کا حصہ بنا لیا. ابوبکر صدیق فنا ہو گئے حضور کی سیرت میں، حضور کے کردار میں، گویا کہ یہ آئینہ بن گئے. حضور اللہ کے جمال حق کا آئینہ تھے، ابوبکر صدیق جمال یار کا آئینہ تھے، جمال مصطفیٰ کا آئینہ تھے. یہی تو اصل میں دنیا میں مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اس دنیا کو پیدا کرنے کا اور اس میں انسان کو یہ مقام دینے کا. مقصد یہی ہے کہ انسان جب یہاں آئے تو جمال حق کا آئینہ بنے. اس نے اس کے لیے انبیاء کو ماڈل بنا کے سامنے کھڑا کر دیا. پھر یہی جمال لوگوں میں جتنا جتنا سرایت کرتا جائے، اس پر عکس جتنا جتنا داخل ہو، اتنا ہی انسان کی مقصدیت پوری ہوتی جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے گویا کہ وہ مقصد، اعلیٰ ترین مقصد سب سے پہلے پایا، اور یوں وہ بالواسطہ جمال حق کا آئینہ بن گئے اور کردار کی عظمتیں ساری اپنے اندر میں سمو لی. تو یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ان کے فضائل بے شمار ہیں، اگر ہم ساری زندگی بھی بیان کریں تو ختم نہیں ہوں گے. احادیث میں جو کچھ کوٹ ہوا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے، وہ علماء نے ایسی حدیث گنی ہیں تو تقریباً 188 حدیثیں تو وہ ہیں جو صرف حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت میں آئی ہیں. 188. اب یہ کوانٹٹی وائز بات ہو رہی ہے، کوالٹی وائز اگر ایک حدیث بھی بیان کی جائے گی نا تو وہ ایسے پہنچ جائیں گے عرش سے اوپر ان کا مقام، اور ساری دنیا میں سب سے بڑھ ایک حدیث بھی بیان کی جائے گی. 188 حدیثیں ہیں، ذرا اندازہ کریں. تو اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ حدیثیں جس میں ان کا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، پھر وہ حدیثیں آتی ہیں تو وہ بھی کوئی 80 سے زیادہ ہیں، کوئی 87 حدیثیں وہ ہیں. اس میں آپ کا اور حضرت عمر فاروق اعظم دونوں کا، شیخین کریمین جن کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ حدیث آتی ہیں جن کے اندر آپ دونوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی شریک، وہ بھی کئی حدیثیں ہیں. پھر وہ حدیثیں بھی آتی ہیں جن میں ان تینوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک ہیں، یعنی یہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین ہو گئے، ان کی حدیثیں. یہ سب حضرت ابوبکر صدیق ان میں شامل ہیں. 188 تو وہ تھی، اور پھر اس کے بعد یہ. تو اب اس کے بعد پھر آگے دیکھیں تو
اور بھی ہیں نا بہت سارے لوگ جن کے لیے حدیث، مثلا صحابہ کرام میں مہاجرین جو صحابہ تھے ان کے فضائل آئے، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق شامل۔ پھر ان میں جو مجاہدین ہیں ان کے فضائل آئے، ان میں بھی حضرت ابوبکر صدیق شامل ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اصحاب بدر کی شان میں حدیثیں آئی ہیں وہ الگ ہیں، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق شامل ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اصحاب بیعت رضوان ہیں، اصحاب حدیبیہ، ان میں بھی دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسی آیتیں ساری جو ان اصحاب کے لیے آئی ہیں الگ الگ، ان سب میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں۔ وہاں سے چلے ہیں اور یہاں تمام ان فضائل کے اندر پھر عام اصحاب کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں ان سب میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ تو یوں قرآن مجید کی آیتیں اٹھائیں اور حدیث تو بے شمار آپ کو ایسی دلیلیں مل جائیں گی جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان موجود ہے۔ کہیں تو الگ تخصیص بالکل ان کا نام ان کے ذکر کے ساتھ، اور کہیں الگ تعمیم یعنی عموم کے ساتھ، اس میں دوسروں کے ساتھ آپ شریک ہیں۔ تو یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ جاتا ہے، یہ ایک وجہ۔ اور اس کے علاوہ پھر ان حدیث میں کیا کچھ ہے اور قرآن میں، تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح ان کو پیش کیا گیا۔ مثلا ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، بات ہی ختم ہو گئی۔ حضور پہلے ہیں، ابوبکر دوسرے ہیں، قرآن نے ان کو دوسرا کہہ دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال جھوم اٹھے کہنے لگے امن الناس بر مولائے ماں، وہ جو سارے لوگوں میں ہمارے آقا و مولا کے لیے سب سے زیادہ محسن ثابت ہوئے، سب سے زیادہ وفادار، آمن الناس بر مولائے ماں، ہمارے مولا کے لیے سب سے زیادہ محسن۔ حضور نے فرمایا نا مجھ پر جس نے بھی احسان کیا ہے سب سے زیادہ ابوبکر کا احسان ہے۔ یہ حضور نے اپنی اعلیٰ عظمت کے تحت، اعلیٰ کردار کے تحت ایک اعتراف کے طور پہ یہ بات فرمائی، ورنہ حضور پہ حقیقت کے لحاظ سے کسی کا احسان نہیں، سب پر حضور کا ہی احسان ہے۔ مگر آپ نے دنیا کو سکھایا بھی اور یہ بتایا کہ لوگوں کی خدمات کیا کیا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا، فرمایا سب سے زیادہ ابوبکر کا احسان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ساتھ کہ سب کے احسانات و خدمات جو ہیں ان کا بدلہ میں نے دنیا میں اتار دیا ہے سوائے ابوبکر کے۔ ابوبکر کا احسان، ان کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا، اللہ ہی دے گا۔ تو اس پر اقبال کہتے ہیں آمن الناس بر مولائے ماں، ہاں کلیم اول سینائے ماں، ہمارے طور سینہ کا پہلا کلیم، اے ابوبکر تیرے علاوہ کون ہے؟ آپ ہی سب سے آگے۔ کلیم کون مراد ہے؟ سب سے آگے، اول کلیم، سب سے آگے، حضور کی خدمت میں سب سے آگے، ہر چوٹی پر سب سے آگے، ہر بلندی پر آگے، ہر محاذ پہ آگے، اول کلیم سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ آپ کی ہمت کی کیا بات ہے، اب آگے لائے ہمیں اور کہتے ہیں ادھر دیکھو، اب آگے چل کے جب اس ہستی نے وہاں کلیم اول بنے اور ہمارے آقا و مولا کے ساتھ وہ تعلق پیدا کیا جو کسی کو نہیں، اور ادھر جب امت کا بیڑا اٹھانے کا وقت آیا اپنی خلافت کے دور میں، اور جب چاروں طرف سے آندیاں چلنے لگیں، تو آپ کی ہمت کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام۔ کہتے ہیں آپ کی ہمت ہی تھی جس کی وجہ سے امت کا بیڑا پال لگا ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، بادل کی طرح، بارش کی طرح رحمت کی وہ آپ برسے ہیں، آپ کی ہمت سے فیض ملا ہے اور امت کو سہارا ملا ہے، اور یہ امت کی کھیتی سیراب ہوئی ہے۔ ثانی اسلام یار غارو بدرو قبر، وہ ذات کے جو اسلام میں دوسرا اور یار غارو بدرو قبر، وہ غار میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، اور تو اور آج قبر میں بھی ساتھ ہے۔ وہ جو قبر میں بھی ساتھ، اور ایسا ساتھ کہ کوئی ان سے زیادہ قریب نہیں، پہلے ابوبکر ہیں پھر عمر ہیں، اور پھر قیامت میں یہی ہوگا۔ فرمایا میں اسی طرح اٹھوں گا اور ابوبکر میرے دائیں ہوں گے، عمر میرے بائیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اے ابوبکر میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اے ابوبکر میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ جنت میں جہاں مجھے رکھے وہیں تمہیں بھی رکھے،
اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہوگے، جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم غار میں بھی میرے ساتھی تھے، حوض میں بھی میرے ساتھی ہوگے، اور جنت میں میں نے دعا مانگ لی ہے کہ اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا۔ تو ابو بکر کہاں ان سے جدا ہوں گے؟ اب وہ تو ہمیشہ سے ساتھ ہیں، اور پتہ نہیں عالم ارواح میں بھی کب سے ساتھ ہیں، اور پھر اس عالم دنیا میں تو وہ ایسے صحابی ہیں۔ یہ ہے حضرت ابوبکر کی صحابیت۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔